السلام علیکم۔ محمد علی انجینئر صاحب پہ ایک سوال کیا گیا ہے کسی انٹرویو میں کہ جی یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت پاکستان میں اور عالم اسلام میں جتنے وہ اس وقت توازن کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اور علم و دانش کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ایسا عالم دین میسر آیا ہے کہ جو چیزوں کو تحقیق کی بنیاد پر اور پورے ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو رہنمائی بھی کر رہا ہے اور جوڑنے کی کوشش بھی موجود ہے۔ اور مجھے تو ذاتی طور پہ یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ میں یہ آج ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، کیونکہ وہ ایک جو ہے نا پھکی ان کی غلط ہو گئی ہے۔ پھکی جو دی ہے نا انہوں نے، مرزا صاحب نے، وہ ایک پھکی بس اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ میرے پاس اگر ان کا وہ فون نمبر ہوتا تو شاید میں یہ ویڈیو بناتا بھی نہ۔ یہ مجھے اچھا تو نہیں لگا کہ اس طرح میں بھی ویڈیو پہ آ کے ان کو یہ بتاؤں، تو جو یعنی حرکت ان سے سرزد ہوئی ہے میں بھی وہی کروں، لیکن اب میں بھی وہ اتنا میرے کمیونیکیشن نہیں ہے کہ میں رابطے بہت کم رکھتا ہوں لوگوں کے ساتھ، لیکن چونکہ وہ پسند ہیں تو ان کی ویڈیوز میں بہت، ہم ساری فیملی سنتے ہیں ان کی ویڈیوز، تو فیملیاں سنتی ہیں، بیوی بچے بیٹھ کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کے عقیدے درست کرنے کے لیے ہم ان کی ویڈیو سنتے ہیں۔ میں ویسے ذاتی طور پہ علامہ عقیل الغروی اور جناب طارق جمیل صاحب اور مرزا محمد علی صاحب، میں یہ ان تینوں کے علاوہ بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں بچہ ہی رہوں علماء کرام سے اور مولانا کرام سے اور مولویاء کرام سے، لیکن یہ تین لوگوں کو سن کے، کیونکہ تینوں کے ہاں شائستگی اور تہذیب اپنی اعلیٰ سطح پر اور پھر تحقیق اور علم نظر آتا ہے۔ لڑانے کی کوشش نہیں کرتے، مسلمانوں کو جوڑنے کی کرتے ہیں اور سچ بھی کہہ جاتے ہیں، سچ سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ جو کام بنو امیہ کے حوالے سے مرزا صاحب نے ہماری ہم لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ ویسے تو جو ایک غیر جانبدار تاریخ پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ ان سے زیادہ کون بتائے گا کہ یہ کیا گیا ہے اور سارا، اور وہ ان کو پورا پیچھے سے 1400 سال 1500 سال سے یہ کام ہوتا رہا۔ تو اب لوگ بھی پھر کیا کریں، لوگوں کی ذہن سازی جب ہوتی رہے مسلسل، تو وہ جیسے مولوی اسحاق کہا کرتے تھے نا کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہے نا ان کو گھیرا گیا، مجبور کیا گیا، بات یہی ہے۔ تو یہ مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں ویڈیوز کی بات کرتے ہوئے عامر لیاقت کے حوالے سے کہا ہے، لیکن اس میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے پاس، مجھے پتہ ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے اور وہ اس کی ویڈیوز بھی آئی ہیں۔ یہی تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ لگا ہے کہ مرزا صاحب کی بات چونکہ وہ ایک اتنی وہ کنفرم ہے اور کنفرم سمجھتے ہیں لوگ کہ اس کے بعد تو پھر وہ مکر بھی نہیں سکے گا، معافی بھی مانگ لے گا نا تو وہ پھر وہ تائب اور وہ اپنا اس کا پردہ نہیں رہا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ بالکل اس کو، میرے جیسے ہم تو روسٹر ہیں نا، ہم تو یوٹیوبر ہیں، روسٹر ہیں، صحافی ہیں، ہم تو چترول بھی کرتے رہتے ہیں، روسٹ بھی کر دیتے ہیں اور بڑا سخت بھی بول جاتے ہیں، بندے کو ایکسپوز کرتے ہیں، ہمارے تو پروڈکٹس ہیں ایکسپوز کرنے، کیٹیگریز ہیں، ہماری اور بات ہے۔ لیکن مرزا صاحب جس پیڈسٹل پہ ہیں اس وقت، ان کو بھی عمران خان کی طرح، جتنا میں نے کہا تھا کہ عمران خان کی دنیا اسلام میں اور پوری ویسے بین الاقوامی لیول پر جتنی اس وقت ان کو دیکھا سنا جا رہا ہے، وہ بڑا سوچ سمجھ کر بولیں، اور جو انہوں نے جملہ کسا ہے مریم نواز شریف صاحب کے حوالے سے، وہ بالکل غیر اخلاقی اور قابل مذمت ہے، نہ کریں، اور اس کا جواب پھر آئے گا تو فیملیاں ایک دوسرے کی گندہ کریں گی تو نہ۔ اسی طرح میں جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ مرزا صاحب جو ہے ان کے اوپر بھی اب ذمہ داری یہ بن گئی ہے کہ یہ بھی ایک ایک لفظ ناپ تول کے رکھیں۔ یہ چونکہ دل کے صاف ہیں، یہ لاؤبالی سے ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے نا وہ جو ڈپلومیسی بعض اوقات منافقت کی سطح پہ چلی جاتی ہے ہمارے ہر طرف، یہ وہ ان سے پاک ہیں، یہ نہ ڈپلومیٹ ہیں، نہ خدا نہ خواستہ کوئی گل اندر سے اور باہر سے، اور وہ بھی چکر کوئی نہیں ہے، ان کی پھکی ایک ہی، اندر باہر ایک پھکی ہے۔ لیکن اس میں ہوتا ہے یار، نوجوان بھی ہیں، ابھی ظاہر ہے کہ عمر ہے، آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جو تصوف، اب یہاں ان کی جگہ کوئی صوفی ہوتا ہے جو تصوف سے سیکھنے والی باتیں ہیں، ابھی تو یہ حالانکہ تصوف کو سمجھتے نہیں ہیں اتنا، اور جس چیز کو بندہ اتنا نہ سمجھے وہ پھر اس کے حق میں کم ہی ہوتا ہے، اس کو پوری طرح سمجھ ہی نہ پائے تو خلاف ہی ہوگا نا۔ تو یہ چونکہ ابھی اس تصوف کو سمجھتے نہیں ہیں، اور تصوف کو بھی یہ مولویوں کی طرح
وہی لیتے ہیں کہ جس طرح عام لوگ جو مولوی کا کردار ہوتا ہے وہ اسلامی کردار سمجھ کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح جو یہ جعلی صوفیوں کا کردار ہے اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ تصوف کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ چونکہ ابھی سمجھتے نہیں، اگر وہ تصوف کو تھوڑا سمجھنے والے ہوتے تو عامر لیاقت کے بارے میں یہ بات کرنے کی بجائے کہ وہ تو میرے پاس بھی ویڈیوز آئی ہیں، وہ تو نشہ تو کرتا ہے، وہ اس کا بھی پردہ رکھتے ہیں۔ صوفی جو ہے وہ پردہ رکھتا ہے، وہ گناہ گار کو بھی سینے سے لگاتا ہے، اور وہ اس کو گناہ گاری کے احساس کمتری جو ہوتا ہے اس سے نکال کے مغفرت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ اس کا جو ایک انسان کا ذہنی طور پہ ایک خود کو مجرم ٹھہرا کے پست قرار دے دینا، اس سے نکال کے وہ آسن تکمیم کی طرف لے جانے میں صوفی رہنمائی کرتا ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ پر بھروسے کو بڑھاتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات پر اور توبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سے معافی مانگ لینے پر ایک گناہ گار انسان کا اعتماد مضبوط کرتا ہے اور اس کو ادھر لے کے جاتا ہے بڑے پیار اور محبت سے، اور اس کو عزت اور تکریم دے کے، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے نہیں۔ تو یہ چونکہ ابھی میں ایک جملہ بول دیتا ہوں کہ اصل جو حقیقی تصوف ہے نا، وہ محمد و آل محمد کے کردار کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیریکٹر۔ باقی میں باتیں ابھی وہ اس طرف نہیں لے جا رہا کہ ان کا علم، ان کی دانش، ان کی ایمان کی سطح، وہ یہ صرف جو عملی طور پہ اگر کسی کا کردار محمد و آل محمد کے کردار سے متضاد ہے تو وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے ان کے پیچھے پیچھے چلنا جو ہے یہ تصوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اسلام نے منع نہیں کیا دولتیں کمانے میں، پیسہ کمانے میں، اقتدار حاصل کرنے میں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ بھی دنیا مجھے ملے تو میں 3 دفعہ ٹھکرا دوں۔ وہ بھوکے بھی رہ لیں گے، پیاسے بھی رہ لیں گے، لوگوں کے لیے لنگر خانے کھول دیں گے۔ تو صوفی جو ہے ان کا اس کردار کو پیروی کرتے ہوئے وہ یہاں تک ہے۔ پھر صوفیاء نے جس طرح اسلام چھپ چھپ بنو امیہ سے چھپ کے، اپنے نام بدل کے، اپنی ذاتیں بدل کے اور اپنے بظاہر عقیدے بدل کے جس طرح اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے جو غیر مسلم تھے، اس کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان پہ بھی بڑے بڑے الزام لگے ہیں، کسی نے کہا جی بادشاہوں کے جاسوس ہیں، کسی نے کہا جی یہ تو اسلام سے دور لیے جا رہے ہیں، کسی نے کچھ الزام۔ یہ بیچارے بھی ہمیشہ مولوی کی طرف سے اور جعلی دانشوروں کی طرف سے اور کرمنل طبقے کی طرف سے یہ بھی جو ہے اور بادشاہوں کی طرف سے متعون ٹھہرائے جاتے رہے۔ تو میں یہ کہوں گا عمر کے ساتھ ہے کہ ابھی جو ہے وہ مرزا محمد علی صاحب جو ہے وہ ابھی علم اور تحقیق کی منزل پہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ اللہ کرے وہ محبت اور محبت سے عشق کی طرف جائیں، اور جب وہ عشق کی طرف چلے گئے اس علم کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ منزلیں ان کی اور ہو جانی ہیں۔ اور میری دعا بھی اور مجھے لگتا بھی ہے کہ جب بندہ ایک نیک نیتی سے اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے بنیادی طور پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ اور یہ آئیں گے انشاءاللہ بھی بہت سارے جو معاملات ان کے دینی سطح پر بھی تھوڑے سے وہ ابھی بہت جو ہے وہ رکھ رکھاؤ میں ہیں، اور تھوڑا لوگوں کو بھی وہ رکھنے کی خاطر کہ کہیں سے جو ہے نا ان کو بھی تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رکھا جائے، مخالفین کو، مولویاء کرام جو ہیں جن کو یہ پھکی دیتے ہیں۔ تو ابھی یہ بہت طریقے سلیقے سے چل رہے ہیں، لیکن یہ جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا سفر جو ہے وہ سیدھا ہے، یہ میرا دل مانتا ہے کہ صراط مستقیم پہ ہیں، اور جائیں گے عشق کی طرف۔ اور عشق کی طرف جب یہ چلے گئے تو پھر نہ ان کو مولویوں کا ڈر رہنا ہے اور نہ ان کو دنیاوی کسی اور خطرے کا خوف رہنا ہے، پھر یہ نعرہ ماریں گے اور ہی طرح کا نعرہ ماریں گے۔ آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔